صورت نجات بن گئی جب ان سے بات بن گئی، پہلے ان کی ذات بن گئی پھر یہ کائنات بن گئی۔ چراغ گولڑا حضرت پیر سید نصیر الدین نصیر گیلانی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں صورت نجات بن گئی جب ان سے بات بن گئی اور پہلے ان کی ذات بن گئی پھر یہ کائنات بن گئی، اور سر دیا در رسول پر موت بھی حیات بن گئی، اور آیت قرآن جو پڑھی مصطفیٰ کی نعت بن گئی، اور ان کے آستانے پر نصیر، ان کے آستانے پر نصیر ہم سب کی بات بن گئی۔ واجب صد احترام لائق صد تقریب حضرات گرامی قدر معزز و محترم محتشم سامعین، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کے ابتدائی پاروں میں سے ایک آیت مبارکہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ ارشاد ربانی ہے، قرآن مجید کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک سوال کا جواب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سکھایا ہے، اور سوال وہ ہے جو ہم نے کرنا ہے، جواب وہ ہے جو حضور نے دینا ہے، اور وہ جواب سکھانے والی ذات اللہ کی ہے۔ سوال کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، اے محبوب جب بھی میرے بندے آپ سے یہ پوچھیں کہ میں کہاں ہوں، جب میرے بارے میں پوچھیں کہ میں کہاں ہوں، ساتوں آسمانوں سے اوپر، عرش سے اوپر، حجابات عظمت کے پیچھے، جب بندے یہ پوچھیں کہ میں کہاں ہوں، آپ نے ایک ہی جواب دینا ہے انی قریب، کہ اے بندو تمہارا رب کہتا ہے میں بہت زیادہ تمہارے قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، اور اللہ نے فرمایا اپنے بندوں کو یہ بتا دینا ہے کہ میرے بندے جب بھی مجھے پکارتے ہیں میں ان کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ انی قریب، میں بہت زیادہ بندوں کے قریب ہوں۔ اللہ نے فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، یہ جو گردن کی موٹی رگ ہے جسے شاہ رگ کہتے ہیں، اللہ فرماتا ہے جتنی یہ تمہارے قریب ہے میرے بندوں، میں اس سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہوں۔ حضرت چشتی مرحوم مغفور نے کیا خوبصورت ربائی کہی، آپ فرماتے ہیں نحن اقرب کہتا کہتا سونا ساڈے ویڑے آیا، یعنی کہ ہم تمہارے بہت قریب ہیں۔ نحن اقرب، ہم تمہارے بہت قریب ہیں۔ نحن اقرب کہتا کہتا سونا ساڈے ویڑے آیا، وفی انفسکم شمع جلا کے ساڈا لولو آن چمکایا، وفی انفسکم کہ میں تمہارے دلوں میں رہتا ہوں، وفی انفسکم شمع جلا کے ساڈا لولو آن چمکایا، آزم او وسے ساڈے دل دے اندر اسا ایویں شور مچایا۔ حضرات گرامی قدر، اللہ کی ذات سب سے زیادہ ہمارے قریب ہے، اور اس میں کوئی شرط نہیں کہ سید کے زیادہ قریب ہے غیر سید کے قریب ہے، کوئی شرط نہیں۔ اللہ نے فرمایا میں ہر ایک کی سنتا ہوں، جب بھی بندے مجھے بلاتے ہیں، مجھے پکارتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، میں ان کی سنتا ہوں۔ یا اللہ تو کتنی سنتا ہے؟ حضور نے فرمایا بندہ ایک دفعہ کہے اللہ اللہ 70 مرتبہ اپنے بندے کو جواب دیتا۔ ہم ایک دفعہ جب کہتے ہیں نا اللہ اللہ 70 مرتبہ ہمیں جواب دیتا۔ ہم ایک دفعہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ 70 مرتبہ ہمارا ذکر کرتا۔ فاذکرونی اذکرکم، ہم بندوں میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ فرشتوں میں ہمارا ذکر کرتا ہے۔ ہم زمینوں پہ بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ آسمانوں میں ہمارا ذکر کرتا ہے۔ حضور نے ہمیں بندہ ایک دفعہ کہ اللہ 70 مرتبہ کہتا ہے لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، میرے بندے میں تیرے پاس موجود ہوں، میں تیرے پاس موجود ہوں، میرے بندے تیرے بلانے میں دیر ہو سکتی ہے، میرے بولنے میں دیر نہیں ہو سکتی۔ تو جب بھی ہم اللہ کے سے دعا کرتے ہیں، اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ ہماری بات سنتا ہے۔
وہ سمیع و بصیر ہے، وہ علیم بذات الصدور ہے، وہ ہماری سنتا ہے۔ اور کوئی شرط نہیں کہ بندہ نیک ہو یا گناہگار، متقی ہو یا فاسق فاجر، امام ہو یا مقتدی ہو، خطیب ہو یا سامع ہو، عالم ہو یا غیر عالم ہو، سید ہو یا غیر سید ہو، اللہ ہر ایک کی سنتا ہے، چاہے اس نے سچی داڑھی رکھی ہے، چاہے وہ بندہ کلیم شیب ہے۔ اللہ کی شرط صرف یہی ہے، اذا دعان، بس میرا بندہ مجھے پکارے صحیح، مجھے بلائے صحیح، میں یہ نہیں دیکھتا کہ وہ کون ہے، جو بھی مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار کا ہر صورت میں جواب عنایت فرما دیتا ہوں۔ حضرات گرامی قدر، اس سے پتہ چلا اللہ جو ہے وہ ہماری سنتا ہے، مگر ہم اس سے بولنے کے لیے تیار نہیں۔ وہ ہماری سنتا ہے مگر ہم اسے کہنے کے لیے تیار نہیں۔ ہم اپنی حاجتیں جا کے دنیا داروں کے سامنے رکھتے ہیں، اور اللہ کو یہ بات پسند نہیں، بلکہ اپنی حاجتیں اور اپنی ضروریات دوسروں کے سامنے جا کے رکھنا اور ان کے آگے ہاتھ اور جھولیاں پھیلانا، یہ تو ایک طرف۔ حضور نے فرمایا بندہ اگر نماز پڑھنے بھی آئے نا تو اللہ اکبر کہہ کے، ویسے ایک طویل حدیث ہے، حضور نے فرمایا بندہ جب نماز پڑھنے آتا ہے اللہ فرشتوں کو بتانا شروع کر دیتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے ملنے کے لیے آ رہا ہے۔ ذرا کہیے بابا سے بلند سبحان اللہ۔ بندہ گھر سے چل پڑتا ہے، اللہ فرشتوں کو بتاتا ہے کہ میرا بندہ چل پڑا۔ وہ پہنچ آتا ہے، اللہ فرماتا ہے میرا بندہ پہنچ آیا۔ وہ اللہ اکبر کہتا ہے، اللہ فرماتا ہے کبرنی عبدی، میرا بندہ میری بڑائی بیان کر رہا ہے۔ وہ سبحانک اللہم پڑھتا ہے، اللہ فرماتا ہے سبحانی عبدی، میرا بندہ میری تسبیحیں پڑھ رہا ہے۔ وہ الحمد پڑھتا ہے، اللہ فرماتا ہے حمدنی عبدی، میرا بندہ میری تعریفیں کر رہا ہے۔ وہ سورہ اخلاص پڑھتا ہے، اللہ فرماتا ہے وحدنی عبدی، میرا بندہ میری توحید بیان کر رہا ہے۔ رکع علی عبدی، بندہ رکوع کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے میرا بندہ میرے لیے جھک رہا ہے۔ بندہ سجدہ کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے میرا بندہ میری خاطر ماتھا زمین پہ لگا رہا ہے۔ اور پھر حضور نے فرمایا کہ اگر نماز پڑھتے ہوئے اللہ کا خیال اور دھیان تو بندے کی طرف ہے اس کی شان کے مطابق، اللہ کی توجہ بندے کی طرف ہے، لیکن اگر نماز پڑھتے ہوئے بندے کی توجہ کہیں اور ہو جائے تو اللہ فرماتا ہے میرے بندے وہ کون ہے، آیا تو مجھ سے ملنے اور بات کرنے ہیں مگر توجہ تیری کہیں اور جا رہی ہے۔ وہ کون ہے کہ میری بارگاہ میں کھڑا ہو کے تو اس کے بارے میں سوچ رہا ہے، کیا وہ مجھ سے زیادہ رحیم ہے، مجھ سے زیادہ کریم ہے، کیا اس کے خزانے مجھ سے زیادہ ہیں؟ اللہ فرماتا ہے میرے بندے ان کے پاس نہ جا، وہ تو خود بندے ہیں، وہ محدود خزانوں والے ہیں، وہ تجھے دے بھی نہیں سکتے، وہ دیں گے تو جتائیں گے۔ میرے بندے تو میری بارگاہ میں آیا ہے، مجھ سے مانگ، کیونکہ جب میں دینے پہ آتا ہوں یرزق من یشاء بغیر حساب، میں پھر بغیر حساب کے اپنے بندے کو عطا فرما دیتا ہوں۔ بندوں سے مانگنے والا ہمیشہ محتاج رہتا ہے۔ جو لوگ ہوتے ہیں نا ایک ایک ٹکے کے لیے دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، یہ صرف آپ کو ناپسند نہیں، اللہ کو بھی ناپسند۔ پیشہ ور گداگری، عزیزان گرامی قدر، یہ معاشرے کے لیے ناسور ہے۔ لہذا میں اکثر کہتا ہوں کہ پیشہ ور گداگر، اور آپ اتنے سمجھدار ہیں کہ آپ ایک نظر میں پہچان جاتے ہیں کہ یہ بچہ یا جو کوئی بھی بڑا ہے، یا جو بچہ آپ کی گاڑی کے پاس موٹر سائیکل کے پاس آ کے ہاتھ اس طرح کر کے کھڑا ہو گیا ہے، اگر آپ گرد و پیش پہ ذرا غور سے نگاہ دوڑائیں تو اس کے نگران آپ کو وہاں پہ آس پاس چلتے پھرتے نظر آئیں گے۔ وہ ایک بچے کو بھیک دے کر ہم ایک بچے کا مستقبل برباد کرتے ہیں۔ جو بچہ 800 روپیہ لے کے روزانہ گھر جائے گا، اس کے ماں باپ کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ اسے اسکول کے اندر داخل کروائے؟ لہذا پیشہ ور گداگروں کو دینا ویسے ہی گناہ ہے، اور بچوں کو دینا یہ اور زیادہ گناہ ہے۔ اس کے اندر قطعاً کوئی نیکی نہیں ہے، اور یہ گداگری اللہ اور اس کے رسول کو بھی پسند نہیں۔ میرے محترم سامعین، ان کو دینا ثواب کا کام نہیں۔ ہاں جو ضرورت مند ہو، واقعاتاً جو ضرورت مند ہو، اور جو اصلی اور حقیقی ضرورت مند ہے
وہ تو ہمارے پڑوس سے شروع ہو جاتے ہیں، وہ تو ہمارے خاندان کے اندر پائے جاتے ہیں، ان کو دینا ثواب کا کام ہے۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہا کا واقعہ ہے کہ آپ نے 3 دن سے کچھ کھایا نہیں، تو آپ کی خادمہ نے تیسرے دن آٹے والی بوری کو جھاڑا اور مٹھی بھر آٹا نکلا، اس نے گوندھ کے 1 روٹی تیار کی۔ خادمہ نے سوچا تھا آدھی میں کھا لوں گی، آدھی مالکن کھا لیں، تو چلے ہمارا پیٹ کا جو دوزخ ہے وہ کسی حد تک ہار جائے، پیٹ کی آگ بجھ جائے۔ تو جیسے ہی وہ روٹی سامنے لا کے رکھی، دروازے پہ دستک ہوئی اور کسی مستحق نے کہا کہ اللہ کے نام پہ کچھ دے۔ یہ واقعی مستحق تھا، اس زمانے میں پیشہ ور اداکار نہیں ہوتے، تو حضرت رابعہ بصریہ نے وہ 1 روٹی اٹھا کے اس مستحق کو دے دی۔ خادمہ سے کہا اٹھا کے اسے دے۔ اب خادمہ حکم کی پابند تھی، اس نے وہ روٹی اٹھائی اور اس مستحق کو جا کے دے دی، تو کہنے لگی کہ آج ہمیں پھر بھوکا رہنا پڑے گا۔ تو حضرت رابعہ بصریہ نے فرمایا کیوں؟ انہوں نے کہا مائی صاحبہ وہ روٹی تو آپ نے مانگنے والے کو دے دی ہے، تو ہمیں تو پھر بھوکا ہی رہنا پڑے گا۔ آپ نے فرمایا ہم نے مانگنے والے کو کیوں دی ہے؟ اس لیے کہ وہ اللہ کے نام پہ مانگ رہا تھا۔ تو تمہارا کیا خیال ہے کہ جس کے نام پہ میں نے دیا ہے وہ مجھے بھوکا رہنے دے گا؟ یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ تو تھوڑی دیر بعد دروازے پہ دستک ہوئی، تو باہر سے بندے نے آواز آئی تھی، اے رابعہ بصریہ میں آپ کے لیے کچھ روٹیاں لے کے آیا ہوں، کچھ سالن ہے، یہ قبول فرما۔ آپ نے خادمہ کو بھیجا اور آپ نے کہا جاتے ہی اسے لے نہیں لینا، پہلے روٹیاں گننی ہیں کتنی ہیں، پھر مجھے آ کے بتانا ہے، پھر میں بتاؤں گی کہ لینی ہے یا نہیں لینی۔ خادمہ گئی، اس نے روٹیاں گنی، 3 تھی، واپس آ کے بتایا بھائی صاحبہ 3 روٹیاں۔ آپ نے فرمایا یہ ہماری نہیں، اسے کو جاؤ کسی اور کے پاس لے جائے۔ غلط دروازے پہ آ گیا، یہ ہمارا نہیں تھا، یہ کسی اور کا حصہ ہے، جس کا ہے اس تک پہنچا دے۔ وہ بندہ چلا گیا، تھوڑی دیر بعد دوبارہ دروازے پہ دستک ہوئی۔ اب دستک دینے والے نے کہا بھائی صاحب آپ کے لیے کچھ کھانا لے کے آیا ہوں۔ آپ نے خادمہ کو بھیجا اور کہا کہ روٹیاں پہلے گننی ہیں، پھر مجھے آ کے بتانا، پھر میں بتاؤں گی کہ لینی ہے یا نہیں لینی۔ خادمہ گئی، اس نے روٹیاں گنی، 5 روٹیاں، آ کے بتایا بھائی صاحب روٹیاں 5۔ فرمایا پھر ہماری نہیں، یہ اسے کو جس کی ہے اس کے دروازے پہ لے جائے۔ وہ بندہ چلا گیا، تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ دروازے پہ دستک ہوئی، پھر آواز دینے والے نے کہا آپ کے لیے کھانا لے کے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا جاؤ روٹیاں گن کے آؤ۔ خادمہ گئی، اس نے روٹیاں گنی، آگے بتایا بھائی صاحب پوری 10 روٹیاں ہیں۔ آپ نے فرمایا ہاں اب یہ ہماری ہے، اب یہ ہمارے لیے آئی ہیں۔ خادمہ نے پوچھا بھائی صاحبہ یہ آپ کو کیسے پتا چلا؟ 3 بھی ہماری نہیں تھی، 5 بھی ہماری نہیں تھی، مگر 10 کے بارے میں کہہ رہی ہے کہ وہ ہماری ہے۔ آپ نے بتایا اللہ کا قرآن میں وعدہ ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالها، جو بندہ 1 نیکی کرتا ہے میں دنیا میں اسے 10 گنا عطا فرما دیتا ہوں۔ یہ میرے رب کا وعدہ ہے، انہ لا یخلف المیعاد، اور اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی کبھی بھی نہیں کرتا۔ میں نے 1 روٹی دی تھی، اس نے 10 روٹیاں دے کے اپنے وعدے کو دنیا میں پورا فرما دیا۔ ماشاء اللہ اس بچے کے اوپر رحمتوں کا نزول فرمائے۔ تو حضرات گرامی قدر، اللہ یہ چاہتا ہے کہ بندہ مجھ سے مانگے، بندوں سے نہ مانگے۔ وہ تو خود محتاج ہے، بندوں سے مانگنے والے اللہ کو پسند ہے۔ میں آپ کو مشورہ دوں گا، اگر زندگی میں کبھی آپ کو مشکلات گھیر لیں، پریشانیاں تنگ کریں، آپ کا دل زخموں سے چور چور ہو جائے، آپ غم زدہ ہو جائیں، آپ دکھی ہو جائیں، دنیا سے جب آپ ہار جائیں، لوگوں کے تانوں سے تنگ آ جائیں، حتیٰ کہ کاروبار میں ناکامی ہو جائے، محبت میں ناکامی ہو جائے، گھر بار میں ناکامی ہو جائے، خاندان قبیلے سے آپ ہار جائیں، جب شکست خوردہ ہو جائے، یہ بڑا سنہرا وقت ہوتا ہے، یہ وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ بندے کی سنتا ہے، مگر ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ ہمارے دل کی حالت یہ ہے۔ اب اس دل سے نکلی ہوئی عرش کو بھی ہلا کے رکھ دے گی۔ جب دل ٹوٹا ہوا ہوتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے؟ انا فی منکسرۃ القلوب، میرے بندوں میں ٹوٹے ہوئے دلوں میں رہتا ہوں، اور ان دلوں سے جو دعائیں
ہلا کے رکھ دیتی ہے۔ تو جب ایسا ہو کہیں پہ بس نہ چلے، جب آپ ڈاکٹر سے اور دوائیوں سے تنگ آ جائیں، ہسپتالوں میں جا کے عاجز آ جائیں اور بیماری پیچھا نہ چھوڑتی ہو، پھر مصلے پہ آ جائیں، پھر آدھی رات کو اٹھے، مصلہ بچھائے۔ یہ جو مسئلے کہیں پہ حل نہ ہو وہ مصلے پہ آ کے حل ہو جاتے ہیں۔ ذرا کہیے سبحان اللہ۔ کوئی مسئلہ ایسا نہیں جو مصلے پہ آ کے حل نہ ہو، کیونکہ جب یہاں پہ آ کے مسئلہ بتایا جاتا ہے، یہاں پہ آ کے جب مسئلہ بتایا جاتا ہے، وہ مسئلہ براہ راست اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے، اور وہ علی کل شیء قدیر ہے۔ تو آپ آدھی رات کو اٹھے، اپنے مسائل اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیں۔ اٹھیں گے ہم اپنے لیے، خود پریشان ہوں گے، مشکلیں ہوں گی، حاجتیں ہوں گی، ضروریات ہوں گی، بیماریاں ہوں گی، تکلیفیں، دکھ اور غم ہوں گے۔ اٹھیں گے ہم اپنے لیے، اور اللہ قرآن میں کیا فرماتا ہے؟ الذین تتجافی جنوبہم عن المضاجع، اللہ فرمائے گا میرے فرشتوں دیکھو میرا بندہ میری خاطر اپنی نیند کی قربانی دے رہا۔ آتا بندہ اپنی پریشانیاں لے کے ہے، مگر وہ کہتا ہے یہ اپنے لیے نہیں، میرا بندہ میرے لیے آ رہا۔ اور یہ جو محفل ہوتی ہے آدھی رات کی محفل ہے، اور مصلے کے اوپر ایک بندے کی محفل ہے۔ اس محفل کا کیا ہے؟ ویسے تو محفل میں ساؤنڈ نہ ہو تو آواز جاتی نہیں، مگر وہ جو آدھی رات کو ایک بندے والی محفل ہے، اس میں بغیر ساؤنڈ سسٹم کے آواز ساتوں آسمانوں سے بھی اوپر پہنچتی ہے۔ اب اس محفل کو کرنے والا اگر گنگا بھی ہو تو اس کی بھی آہ عرش کو ہلا کے رکھ دیتی ہے۔ عام محفل میں مہمان بلانے پڑتے ہیں، اس محفل میں مہمانوں کی ضرورت نہیں، اللہ فرشتوں کو مہمان بنا کے بھیجتا ہے۔ عام محفل میں خصوصی خطاب کے لیے خطیب بھی بلانا پڑتا ہے، پہلے فون کریں گے، وقت لیں گے، وہ کہے گا نہیں یہ والا نہیں، وہ والا اتنا رکھو، یہ رکھو، اتنے بجے میں آؤں گا، اتنے بجے چلا جاؤں گا۔ مگر یہ جو محفل ہے اس میں آپ کا خصوصی خطاب بھی اپنا ہی ہوگا، اور اس خطاب کو کرنے کا کوئی طریقہ بھی نہیں ہے، ٹوٹا پھوٹا ہو تب بھی اس کی بارگاہ میں قبول ہو جاتا ہے۔ عام محفلوں میں مہمان خصوصی بلانا پڑتا ہے، مگر امیر حضروں نے کہا خدا خود میر مجلس بود اندر لا مقام خسرو، اس محفل میں مہمان خصوصی کسی کو بلانا ہی نہیں پڑتا، اللہ خود ہی صاحب صدر ہو جاتا ہے۔ صاحبان گرامی قدر، پھر اس وقت بندہ جب اللہ کو بتاتا ہے سب کچھ بتا دینا چاہیے، اپنے دکھڑے، اپنے غم، اپنی پریشانیاں۔ ویسے تو زوم والوں نے لکھا ہوتا ہے نا اپنے بورڈ کے اوپر سب کہہ دو، یہ فضول بکواس ہے۔ آپ بندوں کے سامنے سب نہیں کہنا چاہیے، اللہ کے سامنے سب کچھ کہہ دینا چاہیے۔ وہ سنتا بھی ہے، وہ پردے بھی رکھتا ہے۔ کسی شاعر نے کہا سانو تخت ہزارے دی لوڑ کی ہے، سانو کی لگے شہر لاہور دے نال، اسی اپنی بال کے سیکنے آ، سانو کی لگے کسے ہور دے نال۔ اور آپ ایک دفعہ داؤد شاہ بخاری کی اس بات پہ عمل کر لیجیے، کبھی رات کو مصلے میں اٹھ کے یہ والی محفل سجا کے دیکھے اور اپنا حال دل اور اپنے دکھڑے اللہ کو بتا کے دیکھے، اس کے بعد دل کو جو سکون نصیب ہوگا، رب کعبہ کی عزت کی قسم بڑے بڑے محل میں رہنے والے بادشاہوں کو بھی وہ سکون نصیب نہیں ہو سکتا۔ اللہ کو اپنے دکھڑے سنانے کا اپنا اے تن میرا جے کنگی ہوئے، میں زلف محبوب دی باواں، پوش میرے دی بن جائے جتی، میں یار دی قدمی آواں، جے سونا میرے دکھ دے راضی، پھر میں سکھ نو چلے پاواں، یار فریدا جے مل جائے سونا، میں روز